آج تو اس جلاد کو ایسا تنگ کروں گی، دوبارہ ہمارے گھر نہیں آئے گا۔ نمک والی چائے پلاؤں گی۔ جب سے نمل فرسٹ ایئر میں فیل ہوئی تھی تب سے ارشمان رات کے وقت اسے پڑھانے آتا تھا۔ آج اس کے چچا جان کی فیملی والے بھی آئے ہوئے تھے۔ سب کے درمیان سے ارشمان نے نمل کو چائے بنانے بھیجا۔ ارشمان نے بمشکل وہ کڑوی چائے پی، مگر ساتھ ہی آہستہ سے کہا، اس کا لہجہ بدلا، جمعہ کی رات کو بدلا لوں گا۔ نمل کو سمجھ نہ آئی۔ جمعہ والے دن اس پہ بم پھوٹا۔ اس کا نکاح ارشمان کے ساتھ کروا دیا گیا۔ رات وہ اسے پڑھانے کمرے میں آیا، کمرے کو لاک لگایا۔ نمل نے تھوک نگلا، بیگم کڑوی چائے کے بعد کچھ میٹھا ہو جائے۔ وہ اس کے رکو یار، میں پتنگ اڑا رہی ہوں، کہاں تمہیں بھاگنے کی پڑی ہوئی ہے؟ ارشما نے نمل سے کہا، چلو یہاں سے۔ ارشما آگے مزید کچھ بولی نہیں۔ میں پتنگ اڑا کے ہی واپس آؤں گی، تم نے جانا ہے تو چلی جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ ابھی تک آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی اور پتنگ اڑانے میں مصروف تھی۔ تیز دھوپ میں اس کے چہرے پہ پسینہ آیا ہوا تھا۔ وہ بالکل لال سرخ ہو چکی تھی۔ ارشما وہاں سے چلی گئی۔ وہ پتنگ اڑاتی اڑاتی اچانک نیچے سے کسی سے بہت زور سے ٹکرائی۔ اس نے دیکھا تو سامنے ارشمان کھڑا ہوا تھا۔ ارشمان کو دیکھتے ہی اس نے فوراً سے پتنگ کی ڈور کو چھوڑا۔ آپ یہاں، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ ارشمان خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ پتنگ کی ڈور کو چھوڑ چکی تھی۔ اچانک اس نے دیکھا، اوہ میری پتنگ اڑ گئی۔ وہ ڈور کو پکڑنے لگی، اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی۔ ارشمان نے فوراً سے اسے تھام لیا۔ اگر وہ اسے پکڑتا نہ تو یقیناً وہ نیچے گر چکی ہوتی۔ تم بچی ہو کیا؟ ارشمان نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا۔ تو اور کیا، میں کون سا دادی اماں بن گئی ہوں؟ وہ بھی فوراً سے بولی۔ آپ کی وجہ سے میری پتنگ اڑ گئی ہے۔ اس کی بات سن کے ارشمان کہنے لگا، جاؤ نیچے، 5 منٹ سے پہلے۔ ارد گرد دیکھ نہیں رہی کتنی زیادہ دھوپ ہے؟ کوئی بھی تمہیں چھت پہ نظر آ رہا ہے جو اتنی دھوپ میں تم یہ کارنامے سر انجام دے رہی ہو؟ مجھے شوق ہے، وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ شوق ہے؟ کیا فضول کے تم شوق پالتی ہو؟ جاؤ نیچے، میں چچا جان کو جا کے نیچے شکایت لگاتا ہوں۔ وہ اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ دونوں کے گھر ساتھ ساتھ تھے۔ ارشمان کو سیڑھیوں سے اترتا ہوا دیکھ کے اس نے آسمان میں اڑتی ہوئی اپنی پتنگ کو دیکھا۔ جلاد کہیں کا آ جاتا ہے ہمیشہ میرے کام کو خراب کرنے۔ منہ پھلاتے ہوئے وہ نیچے آئی۔ ارشما بیٹا، سب لوگ دوپہر کا لنچ کر چکے ہیں، کہاں تھی؟ کسوہ بیگم نے غصے میں کہا۔ کسوہ بیگم کی بات سن کے وہ کہنے لگی، مما آپ نا اس ارشمان کو سمجھا لیں، میرے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جلاد میرے کاموں کو الٹا سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو بتا رہی ہوں۔ آج کے بعد اگر اس نے میرے کسی کام میں بھی ٹانگ اڑائی تو میں اس کو گولی سے اڑا دوں گی۔ کسوہ بیگم اسے آنکھیں نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اپنی ہی دھن میں بولتی ہوئی جیسے ہی پیچھے مڑی، سامنے وہ سینے پہ بازو باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جی چچی جان، اس کی آپ کو شکایت لگانے آیا تھا، لیکن پہلے سے ہی یہ تو میرے قصیدے پڑھ رہی ہے۔ وہ غصے میں بولا، جاؤ جا کے ارشمان کے لیے چائے بناؤ۔ یہ کہہ کے غصے میں کسوہ بیگم اسے کچن کی طرف بھیج دیا۔ وہ منہ پھلاتی کچن کی طرف چلی گئی۔ آ جاؤ بیٹا بیٹھو، چچی جان اس کے ایگزام سر پہ ہیں۔ لاسٹ پہ بھی اس نے جو کارنامہ سر انجام دیا تھا، میٹرک میں تو اس کا پتہ ہی ہے آپ کو، تو پلیز اسے بولا کریں بیٹھ کے پڑھے۔ ارشمان نے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ وہ کچن میں کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ جب دیکھو پڑھائی پڑھائی، نہیں مجھے پڑھنا، بھئی مجھے شادی کرنی ہے، وہ فوراً سے بولی۔ اس کی آواز باہر آئی، چچی جان پھر ایک کام کریں، اس کی شادی کر دیں، جا کے اگلے گھر میں بچے پیدا کرے گی اور ان کی پوٹیاں صاف کرے گی۔ ارشمان کی بات سن کے کسوہ بیگم اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کرنے لگی۔ کیوں؟ تم شادی کر لو، تم اپنے بچوں کی پوٹیاں صاف کرنا۔ میں نے کیوں پوٹیاں صاف کرنی ہیں؟
وہ غصے میں بولی۔ کسوہ بیگم نے اس سے آنکھیں نکالی۔ خود ہی چائے بنائیں، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہتی وہ پیر پٹکتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ڈنر پہ بھی وہ منہ پھلا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ واصف صاحب کہنے لگے، میری لاڈو کو کیا ہوا ہے؟ آج ایسے منہ پھلا کے کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ بابا جان، آپ اپنے اس بھتیجے کو سمجھا لیں، ہر وقت میرے پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ نرمی سے بولے۔ ارشمان کی یا کاظم کی؟ بابا جان، ارشمان کی بات کر رہی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے مجھے کھیلنے بھی نہیں دیتا۔ واصف صاحب کہنے لگے، بیٹا یہ آپ کی کوئی کھیلنے کی عمر ہے؟ لیکن پھر بھی بابا جان، میں پتنگ اڑانے گئی تھی، انہوں نے آ کے مجھے ڈانٹ دیا۔ اچھا بیٹا، کل سے ارشمان تمہیں پڑھانے نہیں آئے گا۔ میٹرک میں بھی تم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا نا؟ پہلے تو آغا جان نے اور میں نے آپ کو بخش دیا تھا، لیکن اب امید مت رکھیے گا کہ آپ کو بخشا جائے گا۔ ان کی بات سن کے وہ منہ پھلاتے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ بابا جان، میں اس جلاد کے پاس بالکل نہیں پڑھوں گی، وہ جھٹ سے بولی۔ لائبہ بھابھی کہنے لگی، تم ارشما کو بھی بگاڑ رہی ہو اور خود بھی بالکل اسٹڈی نہیں کرتی، اس وجہ سے تمہیں آگے ارشمان ہی پڑھائے گا۔ لائبہ کی بات سن کے وہ کھانا ادھورا چھوڑتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کسوہ بیگم کہنے لگی، یہ تو ابھی سے ارشمان سے اتنا زیادہ ڈرتی ہے، اتنی زیادہ اسے چڑ کھاتی ہے، اور آپ لوگ پتہ نہیں کیا کچھ ارشمان کو اور اسے لے کے سوچ رہے ہیں۔ کسوہ بیگم کی بات سن کے آغا جان کہنے لگے، آپ کو تو پتہ ہے نا، بچوں کا دماغ ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ارشمان بیٹا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ سکندر صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کی بات سن کے ارشمان، جو لیپ ٹاپ پہ کچھ کام کرنے میں مگن تھا، ان کی طرف دیکھنے لگا۔ جی بابا جان، بولیں، آپ کو کیا بات کرنی ہے؟ بیٹا دیکھو، میں چاہتا ہوں تمہارا اور نمل کا نکاح کرتے۔ یہ سن کے اس کا دماغ گھوم گیا۔ کیا بابا جان، آپ نے کیا بولا؟ نمل کے ساتھ نکاح؟ وہ جو چھت پہ پتنگیں اڑا رہی تھی، اس نے غصے میں کہا۔ بیٹا دیکھو، ابھی تو وہ چھوٹی ہے نا، وقت کے ساتھ ساتھ وہ میچیور ہو جائے گی۔ بابا، آپ کو پتہ ہے ہم دونوں کے درمیان عمروں کا کتنا زیادہ فرق ہے، لیکن بیٹا عمر کا کیا ہوتا ہے، تم دونوں کزن ہو، اور واصف بھی یہی چاہتا ہے کہ نمل کی شادی تمہارے ساتھ ہی ہو، لیکن بابا جان، میں نمل کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، وہ بہت زیادہ عجیب قسم کی ہے۔ بابا، اس میں میچورٹی نام کی کوئی چیز نہیں، میں نے زندگی گزارنی ہے، کوئی بچہ نہیں پالنا، اس کی حرکتیں بالکل بچوں جیسی ہیں۔ سکندر صاحب کہنے لگے، بیٹا دیکھو، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اس کے علاوہ پھر اپنے باپ سے کوئی امید مت رکھنا کہ میں تمہاری کسی اور سے شادی کرواؤں گا۔ وہ اپنا فیصلہ سناتے چلے گئے۔ وہ اپنے ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھ گیا۔ یا اللہ، اس لڑکی سے مجھے بچانا، ابھی کل سے تو مجھے اسے پڑھانے بھی جانا ہے، پتہ نہیں یہ آفت میری زندگی میں نازل کیسے ہو گئی۔ نمل، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، تمہارے کہنے پہ یہاں پہ تو آ گئی ہوں، اگر ارشمان بھائی کو پتہ چلا نا، انہوں نے میری جان نکال لینی ہے۔ ارشما ڈرتے ہوئے بولی، یار کیوں پریشان ہوتی ہو اس جلاد کھڑوس سے؟ ویسے بھی تمہاری برتھ ڈے ہے بھائی، میں تمہیں ٹریٹ دینے کے لیے یہاں پہ لے کے آئی ہوں۔ نمل نے کیک اور بہت ساری چیزیں آرڈر کی، ٹیبل پہ لگ چکی تھیں۔ ابھی وہ دونوں خوش کپیوں میں مصروف تھیں جب نمل کو ارشمان آتا ہوا دکھائی دیا، جس نے آنکھوں پہ سیاہ گلاسز لگا رکھی تھی۔ اس کے پیچھے کچھ کارز تھے، ساتھ میں ایک جینس اور ٹاپ میں ملبوس لڑکی اسے کچھ بتا رہی تھی۔ نمل کہنے لگی، وہ دیکھو تمہارا ارشمان بھائی بچیاں ساتھ لیے گھوم رہا ہے، توبہ توبہ کیسا بے شرم انسان ہے۔ وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی۔ ارشمان کی بے ساختہ نگاہیں ان دونوں کی طرف گئیں۔ جلدی سے ان دونوں نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ نمل، ارشمان بھائی نے ہمیں دیکھ لیا ہے، اب دیکھنا گھر جا کے میری تو پھینٹی لگے گی، وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ اس جلاد سے اتنا زیادہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ تو ان دونوں کی خوش فہمی تھی،
گھر آتے ہی سامنے کسوہ بیگم کھڑی ہوئی تھی۔ تم دونوں کو جانے کا کس نے کہا تھا؟ کسوہ بیگم نے غصے میں پوچھا۔ وہ مما، ہم لوگ تو… اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، کسوہ بیگم کہنے لگی، جاؤ ڈرائنگ روم میں، ارشمان تم دونوں کا انتظار کر رہا ہے۔ ابھی شکر کرو طلحہ نے تم دونوں کو نہیں دیکھا، ورنہ تم دونوں کی اچھی خاصی خاطرداری کرتا۔ نہیں مما، میں بالکل نہیں جاؤں گی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ نمل جلدی سے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ نمل بیٹا جاؤ، ارشمان کی بات سنو۔ انہوں نے اسے کمرے کی طرف بھیج دیا۔ تم پہلے جاؤ۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی، تم جاؤ۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دھکے دیتی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں۔ کس کا پلان تھا باہر جانے کا؟ اور تم دونوں اکیلی گئی تھی؟ ارشمان نے غصے میں پوچھا۔ وہ میں تو وہ کیا ہو گیا ہے اگر ہم لوگ چلی گئی ہیں؟ نمل جھٹ سے بولی۔ تم اپنی زبان بند رکھو۔ ارشما، میں نے منع کیا تھا نا کہ گھر سے اکیلے باہر نہیں جانا، پھر کس کی اجازت سے تم گئی؟ وہ بھائی، وہ نمل نے بولا تھا وہ مجھے برتھ ڈے کی ٹریٹ دے گی، اس وجہ سے اس کی بات پہ میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکتی اسے بتانے لگی، جاؤ تم گھر، اور اس نمل کو میں دیکھ لوں گا۔ جاؤ نمل، اپنی کتابیں لے کے آؤ، بہت ساری چھٹیاں انجوائے کر لی ہیں، ابھی تو میں بالکل بھی آپ کے پاس نہیں پڑھوں گی۔ کیا مطلب ہے نہیں پڑھو گی؟ جاؤ کتابیں لے کے آؤ۔ وہ ڈرتی ہوئی کتابیں لے کے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ارشمان نے جیسے ہی کتابیں کھولی، وہاں سامنے طرح طرح کی پینسل سے بنی ہوئی شکلیں دیکھ کے ارشمان کا خون کھول اٹھا۔ یہ کیا فضولیات اوپر بناتی رہتی ہو؟ آپ پڑھانے آئے ہیں نا، پڑھائیں، زیادہ مجھ سے سوال جواب مت کریں۔ وہ کتاب کھولی اسے پڑھانے لگا۔ 1.5 گھنٹہ پڑھنے کے بعد وہ کہنے لگی، مجھے اب بھوک لگ گئی ہے، میں کھانا کھانے جانے لگی ہوں۔ کوئی بھوک نہیں لگی، یہاں بیٹھو، ابھی اتنے ٹائم سے تو یہاں پہ بیٹھی ہوں، میں تو کبھی اتنے ٹائم کہیں ٹک کے نہیں بیٹھتی۔ وہ پھر سے ارشمان کے سامنے منہ پھلانے لگی۔ اسی لمحے طلحہ کمرے میں داخل ہوا۔ طلحہ بھائی دیکھے نا، یہ میری جان ہی نہیں چھوڑ رہا، ظالم انسان، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا بھی نہیں کھانے دے رہا، بس کہتا ہے پڑھو، ایسے تو میں مر جاؤں گی نا۔ اس کی بات سن کے طلحہ دھیرے سے مسکرایا۔ ٹھیک ہے بچے، آپ جاؤ۔ اس نے نمل کو جانے کا کہا۔ اس کا کام بہت سارا رہتا ہے، ارشمان نے کہا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ نمل تو موقع پاتے ہی وہاں سے باہر نکل گئی، جلدی سے اپنی کتابیں لے کے کمرے میں آئی، کتابیں صوفے پہ پھینکیں اور موبائل اٹھاتی ہوئی ارشما کو کال کرنے لگی۔ دوسری طرف سے ارشما پھٹ پڑی۔ میں نے بولا بھی تھا میں نے تمہارے ساتھ نہیں جانا، اس کے باوجود تم مجھے اپنے ساتھ لے گئی، اب دیکھ لیا نا، دونوں کو ڈانٹ پڑی ہے۔ یار کچھ نہیں ہوتا، اتنی سی ڈانٹ کی تو مجھے عادت ہو گئی ہے، اتنا تو چلتا ہی رہتا ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ نمل اور وہ دونوں گھر سے باہر جا رہی تھی۔ نمل، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ارشما ہمیشہ اس کی بات مان لیتی تھی، لیکن بعد میں اسے ڈر لگنے لگ جاتا تھا۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ اس وقت وہ دونوں گھر سے چھپ کے اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں جا رہی تھی۔ ارشما کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ ارشما کو اپنے ساتھ لے کے آ گئی۔ دوست کی برتھ ڈے پارٹی انجوائے کرتے کرتے انہیں ٹائم کا بالکل اندازہ نہ ہوا۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور وہ جیسے ہی سڑک پہ آئیں، سامنے بالکل اندھیرا اور خاموشی تھی۔ سڑک بالکل سنسان تھی۔ یہاں سے گھر ان کا تھوڑا ہی دور تھا، مگر پھر بھی ارشما ڈر رہی تھی۔ ایک کام کرتی ہوں، ارشمان بھائی کو کال کرتی ہوں، وہ ہمیں لے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے ارشمان کو بھائی بولا تھا میں نمل کے گھر جا رہی ہوں، اگر گھر والوں کو پتہ چل گیا تو بہت زیادہ ڈانٹ پڑے گی۔ وہ دونوں ڈر رہی تھی اور ساتھ ساتھ تیز تیز سڑک پہ چلتی جا رہی تھی۔ اچانک وہاں پہ پیچھے سے کچھ لڑکے آ گئے اور انہیں چھیڑنے لگے۔ مجھے نمل بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ ارشما نے بہت زور سے نمل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اتنی حسین لڑکیاں آدھی رات کو سڑک پہ چلتی کہاں جا رہی ہیں؟ وہ کمینگی سے انہیں بول رہے تھے۔ اسی لمحے ایک لڑکا آگے کی طرف آیا۔
اس نے نمل کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا تو نمل سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ چھوڑو مجھے گھٹیا انسان، وہ اسے پیچھے کی طرف دھکا دینے لگی۔ ارشما جلدی سے وہاں سے بھاگ کے گھر کی طرف چلی گئی اور نمل وہیں پہ رہ گئی۔ چلو، ایک تو چلی گئی، بہت تیز نکلی، لیکن تمہیں تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ وہ سامنے اپنے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، وہ اپنے بازو کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک نے اس کے دوپٹے کو کھینچ لیا، دوسرا اس کے بالوں کو پکڑے کھڑا ہوا تھا۔ چھوڑو، نمل کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ ارشما، اسے بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا۔ وہ تو بچ کے بھاگ گئی تھی، مگر نمل درمیان میں پھنس چکی تھی۔ ایک اسے کھینچنے لگا، کھینچ کے اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ اسی لمحے پیچھے سے گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ ارشمان کو دیکھتے ہی وہ فوراً سے اپنا بازو چھڑا چکی تھی۔ وہ سارے جلدی سے بھاگنے لگے، مگر ارشمان نے ایک کو پکڑ لیا جس نے نمل کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اس کے منہ پہ مکہ مارنے لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ وہ انہیں مار پیٹ رہا تھا۔ نمل اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اسے ڈر لگنے لگا۔ ایک نے اچانک نمل کا بازو پکڑ لیا۔ خبردار، جو اب تم نے کسی لڑکے کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی، یہ ہمارے پاس ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ چکا تھا۔ اس لڑکی کو چھوڑ دو، ورنہ بہت برا پیش آؤں گا، ارشمان نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا۔ نمل کا پورا وجود لرزنے لگا۔ ان کے پاس سے آتی ہوئی بدبو کی وجہ سے نمل کو کچھ ہونے لگا۔ چھوڑو مجھے، نمل اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے بالکل نمل کو اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ سب کو مارنے کے بعد وہ اس کی طرف آیا، ایک دم سے نمل کو پیچھے کی طرف دھکا دیتا گاڑی کی طرف بھاگ گیا۔ باقی سب کو وہیں چھوڑے وہ چلا گیا۔ وہ ان کو سڑک پہ پڑا ہوا دیکھنے لگا۔ وہ جلدی سے نمل کے پاس آیا۔ نمل لرزنے لگی۔ وہ کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی، بس آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بچ نہیں پائے گی۔ اچانک اس کے بازوؤں کے حصار میں وہ بے ہوش ہو گئی۔ نمل، نمل آنکھیں کھولو، نمل! اس کی گال کو تھپ تھپانے لگا۔ فوراً سے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا اور جلدی سے گھر کی طرف لے کے آیا۔ اس وقت گھر میں تقریباً سب سو چکے تھے۔ وہ لے کے اس کے کمرے میں آیا، اسے بیڈ پہ لٹاتے اس کے اوپر پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ نمل آنکھیں کھولو، نمل تم ٹھیک ہو؟ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ ایک تو اسے نمل پہ بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا، مگر اس وقت جس کنڈیشن میں اور ڈری ہوئی تھی اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نمل نے ہلکی آنکھیں کھول کے دیکھا، اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ارشمان کو دیکھا۔ اسے پہلی دفعہ احساس ہوا تھا ارشمان ظالم نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ ظالم اور درندے قسم کے لوگ موجود ہیں۔ ایک دم سے وہ ارشمان کے بازو سے لپٹ گئی، بہت شدت سے اس کے بازو کو دبوچا ہوا تھا۔ بہت شکریہ مجھے بچانے کے لیے، وہ رو رہی تھی ہچکیوں کے ساتھ۔ سب کچھ ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ کیوں آپ اتنی رات کو گھر سے باہر نکلی تھی؟ کتنی دفعہ میں نے آپ کو منع کیا؟ اب کی بار وہ غصے میں بولا، سوری، میں دوبارہ نہیں جاؤں گی، سوری، آپ پاپا کو نہیں نہ بتائیں گے؟ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ آپ پاپا کو نہیں نہ بتائیں گے؟ وعدہ کریں دوبارہ نہیں جاؤ گی، تم وعدہ کرو۔ وہ ایسے اس کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی جیسے اس سے بڑھ کے اپنا کوئی دنیا میں موجود نہ ہو۔ نمل، اب کی بار وہ نرمی سے بولا، مگر وہ ابھی تک کانپ رہی تھی۔ نمل، کچھ بھی نہیں ہوتا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ پھر سے یہاں پہ بھی آ جائیں گے۔ ارشمان، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، اس نے مجھے چھوا، اس نے مجھے ہاتھ لگایا۔ ارشمان، مجھے بہت برا لگا تھا، وہ مجھے چھو رہا تھا، وہ روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ نمل، کچھ بھی نہیں ہوتا، تم ٹھیک ہو، میں انہیں دیکھ لوں گا۔ اسے خود سے الگ کیا تو اس کی آنکھیں لال سرخ ہو گئیں۔ اس کے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ وہ اس کے سینے سے چپک گئی، اسے دور ہی نہیں ہو رہی تھی، اور وہ خود نہیں جانتی تھی
وہ یہ سب کچھ کیا کر رہی ہے؟ اس کی یہ حرکت ارشمان کا دل دھڑکانے لگی۔ وہ سہمی ہوئی تھی، اس کے سینے سے یوں ہی لگی وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ ارشمان نے اسے خود سے الگ کیا، بیڈ پہ لٹاتا اس کے اوپر کمبل ٹھیک کیا۔ جب وہ واپس گھر آیا، ارشما کے کمرے میں گیا تو سامنے ڈری سہمی سے موبائل پہ نمل کو کال کر رہی تھی۔ ارشمان کو دیکھتے ہی ڈر گئی۔ تم بھی نمل کے ساتھ تھی؟ بتاؤ، وہ غصے میں پوچھنے لگا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ جی بھائی۔ وہ اگلے ہی لمحے غصے میں اس کے پاس آیا۔ آج کے بعد اگر تم لوگوں نے ایسا کوئی قدم اٹھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ارشما، اگر کچھ ہو جاتا تو بتاؤ۔ اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے جھنجھوڑا۔ وہ روتے ہوئے ارشمان کے سینے سے لگ گئی۔ بھائی سوری، آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، میں ڈر گئی تھی بھائی، اور تم اسے اکیلی چھوڑ کے آ گئی۔ بھائی مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، بس رونا بند کرو۔ آج کے بعد اگر ایسا قدم اٹھاؤ گی تو پھر جان نکال لوں گا تمہاری۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلا رہا تھا۔ اسے الگ کیا، اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ دیکھو ارشما، تم مجھے بہت عزیز ہو، تمہارا بھائی تم سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن ایسے تم لوگوں کو کھونا نہیں چاہتا، نہ تمہیں نہ نمل کو۔ بچوں جیسی حرکتیں چھوڑ دو۔ جی بھائی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ نمل بالکل خاموش تھی۔ نمل بیٹا، کیا ہوا ہے؟ واصف صاحب کی بات سن کے اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا۔ ابھی تک وہ رات والے واقعے کی وجہ سے بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اسے یہ بھی ڈر لگ رہا تھا کہ ارشمان واصف صاحب کو بتا ہی نہ دے۔ بابا کچھ بھی نہیں، وہ بس ویسے ہی، طبیعت نہیں ٹھیک، سر میں درد ہو رہی ہے۔ وہ نرمی سے بولی۔ بیٹا کیوں ہو رہی ہے؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ ویسے ہی بابا۔ اسے یوں خاموش دیکھ کے کسوہ بیگم بھی تھوڑا پریشان ہوئی۔ اس کا بازو پکڑا تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ ارے بیٹا، تمہیں تو اتنا تیز بخار ہوا پڑا ہے۔ نمل کی پیشانی پہ ہاتھ لگایا۔ اٹھو کمرے میں لے جاتی ہوں۔ لا کے اسے کمرے میں لٹایا۔ اس کے بالوں کو پیچھے کیا۔ کسوہ بیگم نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ پیچھے سے طلحہ بھی آ گیا، لائبہ بھی آ گئی۔ کہنے لگی، کیا ہو گیا ہماری گڑیا کو؟ اتنا تیز بخار ہو گیا۔ نمل کی وجہ سے سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ کافی وقت تک اس کے پاس بیٹھے رہے۔ اس کی آنکھ لگ چکی تھی۔ رات بھر وہ ڈر کی وجہ سے جاگتی رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ سوئی، مگر ارشمان کے جاتے ہی اس کی پھر سے آنکھ کھل گئی تھی۔ ابھی بھی وہ تھوڑی دیر سوئی تو اسے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھول کے دیکھا تو سامنے صوفے پہ ارشمان تھا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ ارشمان نے اسے نرمی سے پوچھا اور چلتا ہوا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی پیشانی کو چھوا۔ اسے ہلکا ہلکا بخار ابھی بھی تھا۔ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ وہ آہستگی سے بولی۔ شام کے 4 بج رہے ہیں، نرمی سے ارشمان نے بتایا۔ وہ اٹھ کے بیٹھنے لگی۔ دیکھو کیا حالت بنا لی ہے، جلدی ٹھیک ہو جاؤ۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ ارشمان اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ آہستگی سے کمرے کا دروازہ بند کرتا وہ چلا گیا۔ 2 دن تک اس کی طبیعت کافی زیادہ ٹھیک ہو گئی تھی، اور پھر ویسے ہی وہ ہنستی مسکراتی نظر آ رہی تھی۔ رات کو سب لوگ بیٹھے ڈنر کر رہے تھے۔ واصف صاحب کہنے لگے، نمل بیٹا، ہم نے کچھ فیصلہ کیا ہے، اس بارے میں تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ واصف صاحب کی بات سن کے نمل کے ہاتھ رکے۔ جی بابا جان، بولے نا۔ اب یہ مت کہیے گا، اس دفعہ تم نے اچھے نمبر لینے ہیں، بھائی جو قسمت میں ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ نہیں بیٹا، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس جمعہ کو تمہارا اور ارشمان کا نکاح کرتے۔ یہ سن کے اس کا دماغ گھوم گیا۔ کیا مطلب؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا جان؟ ارشمان کے ساتھ میرا نکاح؟ میں اس جلاد کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ کسوہ بیگم نے اسے گھور کے دیکھا اور کہنے لگی، تمہارے بابا جان بتا رہے ہیں، تم سے پوچھ نہیں رہے۔ یہ سن کے وہ اپنا کھانا وہیں ادھورا چھوڑتے
کمرے کی طرف چلی گئی۔ کسوہ بیگم اس کے پیچھے پیچھے آئیں اور کہنے لگیں، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں فضول باتیں کر رہی ہو؟ میں بالکل بھی اس کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی۔ آپ کو پتہ ہے وہ کتنے سخت مزاج ہیں، مجھے ان سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ لیکن بیٹا، یہ گھر کے بڑوں کا فیصلہ ہے، چلی جائیں، مجھے آپ سے بھی کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ بھی گھر کے بڑوں کا ہی ساتھ دیں۔ آپ کو پتہ ہے مجھے اس سے کتنا ڈر لگتا ہے، مجھے اس کے ساتھ شادی ہی نہیں کرنی۔ وہ منہ بناتے ہوئے ان کو بتانے لگی۔ کسوہ بیگم کمرے سے باہر چلی گئیں۔ دوپہر تھکی ہاری کالج سے واپس آئی۔ کسوہ بیگم کہنے لگیں، بیٹا ارشمان آیا ہے، اس کے لیے چائے بنا کے لاؤ۔ یہ سن کے اس کا دماغ ہی گھوم گیا۔ وہ صوفے پہ بیٹھے ہوئے ارشمان کو خونخوار نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ پہلے پہل تو اسے ارشمان سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، شاید وہ اس رات کا واقعہ اس کے بابا جان کو بتا دے، مگر اب وہ مزید پھیلنے لگی۔ آج تو اس جلاد کو ایسی چائے بنا کے دوں گی نا، ساری زندگی یاد رکھے گا، میرے ساتھ نکاح کرے گا۔ ابھی میں اس کو بتاتی ہوں۔ وہ چائے میں چینی کی جگہ پہ نمک ڈالنے لگی۔ جیسے ہی اس کے لیے چائے بنا کے لائی تو سامنے سارے فیملی والے، اس کے چچا جان چچی جان بھی آئے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی اس نے خشک گھونٹ پڑے۔ اب ان سب کے درمیان جا کے ارشمان کو چائے والا کپ پکڑایا۔ اب سب کے درمیان تو یہ بیچارہ کچھ بول بھی نہیں پائے گا۔ چائے والا کپ پکڑاتی وہ تو جلدی سے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ارشمان نے جیسے ہی چائے کا پہلا گھونٹ پڑا، اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے، مگر وہ کچھ کہہ نہیں پایا۔ ان دونوں کے رشتے کی باتیں چل رہی تھی۔ اس کے بعد لنچ ٹائم ہو گیا، تب بھی نمل باہر نہیں آئی۔ طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے وہ کمرے میں ہی رہی۔ میں نمل سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بڑوں کی اجازت سے نمل کے کمرے کی طرف آیا۔ آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ سامنے موبائل میں لگی ہوئی تھی۔ ارشمان کو دیکھتے ہی جلدی سے اس نے موبائل سائڈ پہ کیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، جناب آپ میرے کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہوئے کہنے لگا، بہت غلط کیا ہے آپ نے، بہت بری حرکت تھی، آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے؟ اس کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں مجھے اس چیز کا اندازہ ہے، میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا۔ اب شاباش، آپ گھر والوں کو خود بولیں گے کہ آپ کو مجھ سے نکاح نہیں کرنا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، اور کس نے بولا ہے کہ میں ایسا بولوں گا؟ مجھے تو آپ کے ساتھ نکاح کرنا ہے، میں تو آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک ایک قدم چلتا اس کے پاس آ گیا۔ نمل کو ڈر لگنے لگا، آپ اب میرے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، بالکل پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ وہ اس کے قریب آ گیا، آخر مجھے اس چائے کا بھی تو آپ سے بدلہ لینا ہے نا۔ یہ کہہ کے وہ اس کے قریب ہوا، اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہنے لگا، تیار رہنا، سارے بدلے لوں گا، جو کچھ اب تک تم میرے ساتھ حرکتیں کرتی آئی ہو نا۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ نمل کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ آج پہلی دفعہ اسے ارشمان سے اتنا زیادہ خوف محسوس ہوا تھا۔ یا اللہ مجھے اس جلاد سے بچا دینا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا، ارشما آئی۔ تمہارا یہ جلاد بھائی میری قسمت میں لکھا جائے گا، اس کے ساتھ میری قسمت پھوٹی جائے گی۔ میں نے تو بالکل نہیں سوچا تھا، ہائے رے میں برباد ہو گئی۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے ارشما منہ پہ ہاتھ رکھ کے ہنسنے لگی۔ ہاں ہم نے بھی بھائی کے ساتھ جتنے کارنامے سر انجام دیے ہیں نا، اب بھائی تم سے اچھا بدلہ لیں گے۔ ارشما ہنستے ہوئے بولی، یار مجھے تمہارے اس ظالم بھائی کے ساتھ سچ میں شادی نہیں کرنی، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ ارشما کہنے لگی، میرا بھائی اتنا بھی برا نہیں جتنا تم نے سمجھا ہوا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے نگاہیں اٹھا کے بھی اسے نہیں دیکھتی تھی۔ اسے تو اب ارشمان سے خوف محسوس ہونے لگا۔ کل ان کا نکاح تھا، آج بھی وہ اسے بیٹھا پڑھا رہا تھا، اور گھر میں نکاح کی تیاریاں بڑے زور و شور سے چل رہی تھی۔ انہوں نے تو نکاح بہت دھوم دھام سے کرنا تھا،
موسم کافی زیادہ خراب تھا، باہر بادل گرج رہے تھے۔ یہ بس لاسٹ آپ کا چیپٹر ہے، اس کے بعد آپ کا سارا سلیبس کلیئر ہو جائے گا۔ نیکسٹ منتھ آپ کے ایگزام سٹارٹ ہیں، اور جتنا میں نے آپ کو پڑھایا ہے مجھے سب کا رسپانس اچھا چاہیے۔ وہ نرمی سے بولا۔ ٹھیک ہے۔ وہ ارشمان کے ہاتھ سے کتاب لینے لگی۔ جب ارشمان نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، وہ پہلے بھی پکڑتا تھا مگر آج عجیب طرح سے پکڑا۔ نمل کا دل بہت شدت سے دھڑکا۔ جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ ٹینشن مت لو، ابھی کچھ بھی نہیں کروں گا، نکاح ہو جائے گا، اس کے بعد بہت کچھ کروں گا۔ اس کے گرد دونوں بازو رکھ چکا تھا۔ نمل کو آج پہلی دفعہ ارشمان سے اس قدر خوف محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا جنون دیکھ سکتی تھی جو آج سے پہلے اس نے نہیں دیکھا۔ ارشمان پلیز جائیں یہاں سے، رونے کیوں لگی ہو؟ اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ ارشمان خود نہیں جانتا تھا وہ یہ سب کچھ کیا کر رہا ہے۔ اچانک باہر سے بادل گرجے، اسی لمحے کمرے کی لائٹ چلی گئی۔ وہ ایک دم سے ڈر کے ارشمان کے سینے سے چپک گئی۔ ارشمان مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، اور ارشمان تو اپنی دھڑکنیں نہیں سنبھال پا رہا تھا۔ اس لڑکی کے لمس کو محسوس کرتے ہی ارشمان کو عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ نمل کو اپنے حصار میں لیے کھڑا ہوا تھا۔ لائٹ ابھی تک نہیں آئی تھی اور اندھیرے سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ ایک دفعہ پھر سے بادل بہت زور سے گرجے تو وہ مزید اس کے قریب ہو گئی۔ ارشمان مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلا رہا تھا، اور شاید یہ لمحہ تھا جب وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہونے لگے۔ اسی لمحے لائٹ آ گئی اور وہ اس سے الگ ہوئی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ بہت ڈرتی ہو تم، یہ تمہارا ڈر میں بہت جلد نکال دوں گا، وہ جنونی کیفیت میں کہتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ ارشمان کے جاتے ہی نمل نہیں جانتی تھی اسے کیا ہونے لگا ہے۔ وہ وہیں نیچے زمین پہ بیٹھ گئی۔ اس کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ وہ اپنی دھڑکنوں کی آواز خود بھی سن سکتی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا باہر برستی بارش کو دیکھ رہا تھا۔ نمل کا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ ارشمان خود نہیں جانتا تھا اتنا سنجیدہ مزاج انسان اس لڑکی سے محبت کرنے لگا ہے۔ راکنگ چیئر کو گھسیٹتا ہوا بلکنی میں لے کے آیا، چیئر کو جھولتا سامنے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ مکمل طور پہ بارش میں بھیگ رہا تھا، جیسے ہمیشہ نمل بھیگتی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا نمل شاید لان میں نہا رہی ہو۔ اسے بارش میں نہانے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اس وقت اس کا جی جا رہا تھا۔ وہ خود بلکنی میں راکنگ چیئر پہ بیٹھا بھیگے جا رہا تھا۔ اس کے قدم چھت کی طرف تھے۔ جیسے ہی وہ چھت پہ آیا، وہ چھت پہ نہا رہی تھی، بارش میں گھوم رہی تھی۔ جتنا اس وقت وہ ڈری ہوئی تھی، اسے لگا تھا شاید وہ اپنے کمرے میں جا کے چھپ جائے گی، سو جائے گی۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتا ہوا اسے دیکھے جا رہا تھا، سینے پہ بازو باندھے ہوئے تھے۔ نمل جانتی تھی کہ رات کے اس پہر تو اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور رات کو کبھی ہی اسے نصیب ہوتا تھا یوں کھلے آسمان کے نیچے بھیگنا۔ اچانک نمل کو اپنے وجود پہ کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے دوسری طرف کھڑے ہوئے ارشمان کو دیکھا، اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے پانی ہٹایا اور اسے دیکھنے لگی۔ یہ جلاد اب میرے خوابوں میں بھی آنے لگ گیا، کتنا میں اسے بھاگنے کی کوشش کرتی ہوں۔ وہ جنگلے پہ تھوڑی ٹکاتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ اس کے خیالوں میں مگن ہے۔ جیسے ہی وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کی گال کو چھوا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ ارشمان آپ سچ میں ہیں؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ کل ہم نے ایک دوسرے کے محرم بن جانا ہے نمل۔ وہ ایک دم سے درمیان میں موجود دیوار پھلانگتا اس کے قریب آ گیا۔ وہ ڈرنے لگی۔ کبھی اس نے ارشمان کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا۔ وہ تو محبت جیسے لفظوں کے بارے میں جانتی ہی نہیں تھی۔ وہ ان سب چیزوں سے دور تھی اور ارشمان اس کی محبت میں ڈوبا جا رہا تھا۔
اس کے گرد دونوں بازو رکھے وہ اس کے بہت قریب کھڑا ہوا تھا۔ پیچھے جنگلے کے ساتھ لگی ارشمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ بارش کے قطرے پڑ رہے تھے۔ ارشمان کے بالوں سے قطرے سیدھا اس کے منہ پہ گر رہے تھے۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے نمل، میں تم سے کتنی محبت کرنے لگا ہوں۔ مجھے نہیں پتہ کب میرا دل تمہاری طرف مائل ہونے لگا ہے، لیکن میں تم سے بے پناہ محبت کرنے لگا ہوں۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں تم سے ایک لمحہ بھی دور نہیں رہ پاؤں گا۔ تم نے مجھے پاگل کیا ہے، پاگل کرنے لگی ہو۔ میں محبت کرنے والا مرد نہیں تھا، مجھے ان سب چیزوں پہ یقین ہی نہیں تھا، مگر جب سے تم نے میری راتوں کی نیند اڑائی ہے تب سے میں پاگل ہوئے جا رہا ہوں۔ ایک ایک لمحہ گن کے گزارتا ہوں۔ کب تم میری محرم بنو گی؟ کب تم رخصت ہو کے میرے پاس آؤ گی، میری باہوں میں آؤ گی؟ میں تمہیں بے پناہ محبت کرنا چاہتا ہوں، بہت ٹوٹ کے پیار دینا چاہتا ہوں، اتنا کہ تمہیں اپنی قسمت پہ رشک آنے لگے۔ وہ ٹکر ٹکر اس کے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی جو دیوانگی سے نہ جانے کیا کچھ بولے جا رہا تھا۔ ارشمان، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ منمنائی، مگر اس کی آواز وہ نہیں سن سکا۔ کب وہ بہکاوے میں آ گیا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ نمل نے ایک دم سے اسے پیچھے دھکا دیا۔ وہ خود ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اسے پہلی دفعہ احساس ہوا تھا وہ کتنا بڑا قدم اٹھانے لگا تھا، گناہ جیسا قدم۔ جلدی سے وہاں سے اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ اسے خود پہ غصہ آنے لگا۔ نمل کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ یہ میرے ساتھ کیا کرنے لگے تھے؟ اس کا وجود کپ کپا رہا تھا۔ اس دن تو یہ میرے محافظ بن کے آئے تھے اور آج یہ خود ہی… نہیں، وہ ایسی غلطی نہیں کر سکتے۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے وہ نیچے آ گئی، اپنے کمرے میں بیٹھی اس کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور وہ نمل کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ ارشمان کی باتیں ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، جو اسے لرزنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ وہ دلہن بنی آئینے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، سفید رنگ کے لباس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ارشما اس کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ آج تو تم بھائی کے دل پہ بجلیاں گراؤ گی، دیکھنا، مجھے تو لگتا ہے بھائی کو بڑی جلدی تم سے محبت ہو جائے گی۔ اس نے ارشما کی طرف دیکھا۔ یار، تم تو ابھی سے اتنی لال سرخ ہو رہی ہو، ابھی تو صرف نکاح ہونے لگا ہے، رخصتی نہیں ہونے لگی۔ ویسے جتنے دھوم دھام سے نکاح ہو رہا ہے نا، مجھے تو لگتا ہے تم دونوں کی پوری شادی ہو رہی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اسے بتا رہی تھی، اس کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ آج آپ کو پتہ ہے آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، نمل کتنا اچھا لگے گا نا، ہم دونوں ایک گھر میں رہیں گی۔ وہ اس کے ساتھ کب سے باتیں لگی ہوئی تھی۔ نمل اپنے ہی خیالوں میں مگن تھی۔ ابھی تک ارشمان کی رات والی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس کا دل خوف کے مارے لرز رہا تھا۔ ارشما، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے ارشمان سے۔ وہ ارشما کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب ہے ارشمان بھائی سے ڈر لگ رہا ہے؟ ارشمان بھائی تمہیں نہیں کھاتے؟ ارشمان بھائی ویسے بہت اچھے ہیں، تمہیں پتہ ہے اس رات جب ہمارے پیچھے گھنڈے لگے تھے، بھائی نے مجھے سینے سے لگا کے کہا تھا کہ وہ مجھے اور تمہیں کبھی نہیں کھونا چاہتے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ کیا انہوں نے ایسا کہا تھا؟ وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ ہاں، مجھے تو اب ایسے لگتا ہے جیسے بھائی کو تم سے محبت ہونے لگی ہے۔ وہ نگاہیں جھکا گئی۔ وائٹ کلر کا خوبصورت سا نکاح کا جوڑا، سر پہ وائٹ ہی دوپٹہ، جبکہ کندھے پہ سرخ کلر کا خوبصورت سا دوپٹہ تھا۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تم بالکل شہزادی لگ رہی ہو نمل۔ میری نگاہیں تم سے نہیں ہٹ رہی۔ پتہ نہیں بھائی جان کا کیا بنے گا۔ مجھے لگتا ہے بھائی کہیں گے مجھے تو آج ہی رخصتی کر کے دے دو۔ نمل، تم اتنی پیاری لگ رہی ہو، وہ اس کی جھومر کو سیٹ کرتے ہوئے بولی۔ اتنے میں کسوہ بیگم آئی اور کہنے لگی، چلو حال میں جانا ہے۔ اس نے کسوہ بیگم کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ مما، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اتنی بڑی بھی نہیں تھی، ابھی وہ محض 17 سال کی تھی۔ محبت اور شادی، ان چیزوں کے بارے میں وہ نہیں جانتی تھی۔
اسے ارشمان کی کل رات والی باتوں نے بہت زیادہ بے چین کیا ہوا تھا۔ پہلی دفعہ اس کے دل پہ کسی نے دستک دی۔ وہ اپنی حالت نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ کسوہ بیگم اس کے پاس آئی، اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ آج تو میری بیٹی بالکل شہزادی لگ رہی ہے۔ وہ مسکرا دی۔ سارے راستے بھی وہ خاموش رہی۔ حال میں جب انٹری ہوئی تو وہ دیکھنے لگی کافی زیادہ مہمان تھے۔ ان کے نکاح کے موقع پہ درمیان میں پھولوں کی لڑکیاں لگی ہوئی تھی۔ دوسری طرف ارشمان بیٹھا ہوا تھا۔ ایک سائڈ پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی، گھونگھٹ اوڑھا ہوا تھا، پورا وجود لرز رہا تھا۔ مولوی صاحب نے اس سے نکاح کے لیے پوچھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے نکاح کی حامی بھری۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے محرم بن چکے تھے۔ سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ ارشمان اٹھتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، اسے کندھوں سے پکڑ کے اٹھایا، اس کا گھونگھٹ اٹھایا، اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ سب مسکراتے ہوئے انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ ارشمان نے آنکھیں بند کی اور ایک محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا۔ وہ پوری کی پوری لرز گئی اس کے لمس کو محسوس کرتے ہی۔ کل تک جسے کھڑوس جلاد نہ جانے کیا کچھ کہتی تھی، آج وہ اس کا محرم بن چکا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ ڈر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اگلے ہی لمحے وہ رونے لگی۔ واصف صاحب اس کے پاس آ گئے۔ میرا بیٹا، میری گڑیا، کیا ہو گیا ہے؟ وہ اپنے بابا کے سینے سے لگی، بہت شدت سے رو رہی تھی، کیونکہ اب اس کے نام کے آگے کسی اور کا نام لگ چکا تھا۔ وہ کسی اور کو سونپ دی گئی تھی۔ اس کے بابا نے محبت سے اس کے سر پہ بوسہ دیا۔ نکاح کے بعد فوٹو سیشن چلا۔ وہ دلہن بنی اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ سب مبارکباد دے رہے تھے۔ ارشمان اٹھ کے وہاں سے چلا گیا۔ ارشما اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کی ساری کزنز موجود تھی۔ بڑے نہ جانے کہاں چلے گئے، اسے نہیں پتہ تھا۔ کافی وقت بعد سب آئے۔ اچانک سے یہ شور مچا، رخصتی بھی آج ہی ہونی ہے۔ یہ سن کے نمل کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ ارشما اس کے کان میں کہنے لگی، بولا تھا نا، آج جتنی حسین لگ رہی ہو، بھائی نے تو دیکھتے ہی کہنا ہے رخصتی آج ہی ہوگی۔ وہ حیران ہو گئی تھی۔ اس نے کسوہ بیگم کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ سلمیٰ بیگم، ارشمان کی مما، کہنے لگی، اتنی خوبصورت بہو ہے بھائی، ہم تو بالکل چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ نمل کو ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ ارشمان کو دیکھ رہی تھی جو مسکرا رہا تھا۔ مطلب اس کا پہلے سے ارادہ اسے رخصت کر کے لے جانے کا تھا۔ اس رات والی باتیں پھر اس کانوں میں گونجنے لگی۔ اس کا وجود لرزنے لگا۔ کتنی شدت تھی اس کی باتوں میں۔ واصف صاحب نے آ کے محبت سے کہا، بیٹا آپ کو رخصتی سے کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اس نے ارشمان کی طرف دیکھا۔ اسکندر صاحب کہنے لگے، کیا مسئلہ ہوگا؟ بس یہی تو اس کی زندگی میں بدلاؤ آئے گا۔ اپنے بابا سے اپنے چاچو کے گھر میں آ جائے گی۔ میں کون سا بابا سے کم ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ نمل نے نگاہیں جھکا کے کہا، بابا جو آپ کو ٹھیک لگے آپ وہ کریں۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی رخصتی ہو گئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، باقی سب الگ گاڑیوں میں گھر جا رہے تھے، جبکہ ارشمان کے ساتھ تھی۔ گاڑی میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ویسے تو آپ پٹر پٹر بہت زیادہ بولتی ہو، لیکن آج کیوں نہیں بول رہی؟ ارشمان نے اس کے ہاتھ کو جیسے ہی اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا تو وہ لرز گئی۔ میرے بوسہ دینے پہ آپ روئی تھی یا میرے ساتھ نکاح میں آنے پہ آپ روئی تھی؟ نمل اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ بولنا نہیں ہے؟ اس نے اچانک گاڑی روک دی۔ سنسان جگہ تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے باہر نکلنے کا کہا۔ ارد گرد دیکھنے لگی۔ ارشمان جانتا تھا اسے سنسان علاقوں سے، اندھیری راتوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، اور یہاں بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سڑک بھی بالکل سنسان تھی، سائڈ پہ کوئی ٹریفک نہیں تھی، اور وہ جان بوجھ کے ان راستوں پہ اسے لے کے آیا۔ صرف گاڑی کی ہیڈ لائٹس جل رہی تھیں۔
وہ گاڑی کے سامنے اسے لا کے کھڑا کرتا، اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایسے ہی تمہارے ساتھ کہیں تنہائی میں کچھ ایسے لمحات گزاروں جو تم کبھی نہ بھول پاؤ۔ یہ کہتے اس کے قریب ہونے لگا۔ نمل کو ڈر لگنے لگا۔ چلے واپس گھر چلیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ارشمان اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا، اپنی گردن پہ اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ ارشمان کی قمیض کو شدت سے ہاتھوں میں دبوچا۔ ارشمان، جیسے ہی وہ اس سے الگ ہوا تو اسے جلن کا احساس ہونے لگا۔ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں دیکھ کے میں یوں محسوس کرتا ہوں جیسے کوئی برسوں کا پیاسا ہو۔ ارشمان، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ کیوں رونے لگ گئی ہو؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرا، آہستگی سے اس کی نوز پن کو اتارتا اس کے اوپر جھک گیا۔ وہ ڈر رہی تھی، شدت سے آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ ارشمان، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ اس سے الگ ہوا، گہرے گہرے سانس لیتی ہوئی بولی۔ ارشمان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے اس کی ہتھیلیوں پہ بوسہ دیا، ایک دفعہ پھر سے سینے سے لگا لیا، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ اس شخص سے اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ ارشمان بھی نہیں جانتا تھا، اس نے آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں سوچا تھا، مگر نہ جانے کیوں نمل کو دیکھ دیکھ کے اسے عجیب سی طلب ہونے لگی، عجیب سا جنون ہونے لگا۔ دوسری طرف سے گاڑی کا دروازہ کھولا، گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھی اور باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ گھر آئے تو دونوں کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا گیا۔ سلمیٰ بیگم کہنے لگی، ویسے ارشمان، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا، تم نے ہر چیز کی پہلے سے تیاری کی ہوئی ہے، کم از کم ماں باپ کو تو بتا دیتے۔ سلمیٰ بیگم کی بات سن کے وہ ہنس پڑا۔ جیسے ہی اسے کمرے میں بٹھایا گیا، وہ کمرے کو دیکھنے لگی۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ نمل کا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ ارشمان کچھ بھی نہیں کریں گے میرے ساتھ، یہ سوچتے ہوئے وہ خود کو دلاسے دینے لگی۔ ارشما کمرے میں آئی، ہنس ہنس کے پاگل ہونے لگی۔ میں پریشان ہوں، تمہیں ہنسنے کی پڑی ہوئی ہے، بدتمیز، تم بہت بے وفا دوست ہو، تھوڑا سا میرا ساتھ دے دیتی، مجھے نہیں رخصتی کرنی تھی، مجھے ڈر لگتا ہے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ یار، مجھے تو پکا یقین تھا، تمہیں دیکھتے ہی بھائی نے کہنا ہے رخصتی کرنی ہے، اتنی حسین لگ رہی تھی، تم دیکھو ابھی بھی اتنی پیاری لگ رہی ہو۔ اسے بیڈ سے اٹھایا، کہاں لے کے جا رہی ہو؟ آئینے کے سامنے لا کے کھڑا کیا۔ راستے میں بھائی نے تمہارے ساتھ کوئی گستاخی کی؟ دیکھو کتنی لال سرخ ہو رہی ہو، تمہاری آنکھوں میں جو رنگ بکھرے ہوئے ہیں، توبہ تمہارے لبوں کی مسکراہٹ۔ ارشما اسے چھیڑے جا رہی تھی اور وہ زمین میں تھنسی جا رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، بھائی کے آنے کا ویٹ کرو، میں تو چلتی ہوں۔ وہ آنکھ کا کونا دباتی باہر چلی گئی۔ وہ آ کے بیڈ پہ بیٹھ گئی، سامنے دیوار پہ لگی ہوئی بڑی سی ارشمان کی تصویر کو دیکھنے لگی۔ یا اللہ، مجھے اس جلاد سے بچانا، مجھے اتنا ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا۔ اس کی دھڑکنیں بہت تیز ہو رہی تھیں۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا۔ ارشمان کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کو لاک لگاتا وہ ایک ایک قدم چلتا اس کے سامنے بیٹھ گیا، نمل کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی چھائی ہوئی تھی۔ نمل کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا اور ڈائمنڈ رنگ نکال کے اس کی انگلی میں ڈالی۔ یہ رہا آپ کی منہ دکھائی کا تحفہ۔ سفید جوڑے میں آپ کو پتہ ہے آپ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، چینج کر لوں، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، وہ نرمی سے بولی۔ اب وہ راہ فرار کا راستہ تلاش کر رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے نا، کل ہمارا ولیمہ ہے، ولیمے کو تو حلال کرنا ہے نا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ ڈر گئی، خشک گھونٹ بھرتے ہوئے کہنے لگی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری جان، وہی کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہی ہیں۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا، لبوں سے لگایا۔ نمل کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔
وہ آہستگی سے اس کے قریب ہونے لگا، اس کی چیورلی کو اتارنے لگا، اس کی جھومر کو اتار کے سائڈ پہ رکھا۔ تم اس میک اپ کے بغیر زیادہ حسین لگتی ہو، اور پتہ ہے جب اس رات بادل گرجے تھے تو میرے سینے سے لگی تھی تو کتنی بری حالت ہوئی تھی۔ مجھے خود سے ڈر لگنے لگا ہے، مجھے لگتا ہے تم مجھے کبھی برداشت نہیں کر پاؤ گی، لیکن کیا ہے نا، میں بہت زیادہ جنونی ہوتا جا رہا ہوں نمل۔ اسے ڈر لگنے لگا۔ مجھے آپ سے محبت نہیں ہے، مجھے بس آپ سے ڈر لگ رہا ہے، وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی، اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ آج جب آپ میری محبت کو محسوس کرو گی تو آپ کو مجھ سے محبت ہونے لگ جائے گی۔ اس کی تھوڑی پہ بوسہ دیتا ہوا اس کے قریب ہوا، اس پہ حق جتانے لگا، وہ خود کو سیراب کرنے لگا۔ رات جیسے جیسے گزر رہی تھی، نمل اس کی محبتوں اور شدتوں کو محسوس کرتی عجیب سی سرشاری میں مبتلا ہو رہی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے ارشمان کی قمیص کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا۔ ارشمان نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ اس کے بعد کمرے میں ان کی بھاری سانسوں کی آواز باقی تھی۔ صبح وہ ارشمان کے پہلو میں بالکل بکھری ہوئی حالت میں سو رہی تھی۔ چہرے پہ دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ بہت زیادہ رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ ارشمان کب سے اسے یکٹک دیکھے جا رہا تھا۔ آہستگی سے وہ کروٹ لیتی مزید ارشمان کے سینے میں چھپی۔ ارشمان نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے دیکھا۔ مما مجھے سونے دینا، وہ اونگتی ہوئی بولی، اور دوبارہ سے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی۔ مگر اگلے ہی لمحے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ وہ شرٹ لیس تھا۔ وہ شرم سے لال ہوئی، اپنے چہرے کے آگے کمبل کر لیا۔ آپ ایسے کیوں مجھے دیکھ رہے ہیں؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ اندر سے اس کی کپ کپاتی ہوئی آواز گونجی، آپ کو شرم نہیں آ رہی ایسے میرے سامنے بیٹھتے ہوئے؟ وہ اونگتی ہوئی بول رہی تھی۔ آپ اپنے چہرے سے کمبل ہٹائیں گی میڈم؟ وہ دوبارہ سے کویا ہوا۔ نہیں، میں نے نہیں ہٹانا، مجھے شرم آ رہی ہے۔ ارشمان نے جیسے ہی اس کے چہرے کے اوپر سے کمبل ہٹایا تو وہ بالکل لال سرخ ہو چکی تھی۔ میرا چھوٹا سا ٹماٹر، اس نے ہنستے ہوئے کہا، تو وہ دوبارہ سے اپنے چہرے پہ کمبل لے کے سو گئی۔ بہت برے ہیں آپ۔ وہ کروٹ لے کے اس سے دور ہونے لگی، مگر وہ کھینچ کے اسے اپنے قریب کر گیا۔ ارشمان نہیں کرے نا، وہ اس کی گستاخیوں سے تنگ ہوتے ہوئے بولی۔ کیا کہہ رہی تھی بتاؤ؟ ارشمان چھوڑے مجھے، ارشمان نہیں نہ کریں۔ ہائے، جیسے رات کو تم تڑپ تڑپ کے میرا نام پکارتی تھی۔ وہ اس کا مذاق بنا رہا تھا۔ وہ شرم سے لال ہوتی، تکیہ اٹھا کے اس نے ارشمان کو مارا۔ آپ جان بوجھ کے میرے ساتھ ایسے کر رہے ہیں نا، وہ بچوں کی طرح بولی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور یہ دیکھ کے ارشمان مسکرایا۔ آہستگی سے اس کے قریب ہوتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ جو ارشمان سے پہلے اتنا زیادہ خوف کھاتی تھی، آج اسے ارشمان کے پہلو میں لیٹے ہوئے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ رات جس طرح اس نے اپنی محبت سے آشناس کروایا تھا، وہ ابھی بھی شرماتے ہوئے اس کے سینے میں دبکی جا رہی تھی۔ مذاق بنایا ہے نا، آپ کتنے برے ہیں۔ اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اٹھنا نہیں ہے کیا؟ اس کے کان میں سرگوشی کی، مگر وہ نہیں بولی۔ ارشمان کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کے محبت سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ چلیں فریش ہو جائیں۔ وہ دونوں فریش ہو کے نیچے آئے۔ وہ جو ارشمان سے بھاگتی تھی، ارشمان سے ڈرتی تھی، ایک لمحے کے لیے بھی ارشمان سے آج دور نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ ارشمان کے پہلو میں بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی، سب کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، مگر بار بار اس کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا۔ ارشمان نے اسے چھیڑ چھیڑ کے ویسے تنگ کیا ہوا تھا۔ دن میں ارشمان اسے شاپنگ پہ لے گیا، ولیمے کی ساری شاپنگ کر لی۔ رات میں ولیمے کا فنکشن تھا۔ جب پارلر والی اسے تیار کرنے آئی تو مسکراتے ہوئے کہنے لگی، دلہن پہ تو بہت زیادہ روپ آیا ہے۔ ایک تو وہ کم عمر تھی
اوپر سے ارشمان کی محبت نے اسے پاگل کر دیا۔ ولیمے کے فنکشن میں سب آ کے انہیں مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ دونوں چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے۔ کل جس طرح وہ چھوٹی بچی لگ رہی تھی، آج میک اپ سے اسے بڑی لڑکی ظاہر کروایا ہوا تھا۔ کل کی نسبت آج وہ خوش لگ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اپنی ماما سے ملتے ہوئے کہنے لگی، ماما ارشمان بہت اچھے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی ماما نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ واقعی میں وہ اچھا ہے ماما، آپ کو نہیں پتہ، وہ بہت زیادہ اچھے ہیں، بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی ماما کو بتا رہی تھی۔ سارے فنکشن میں وہ بہت زیادہ خوش رہی۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے لبوں سے مسکراہٹ غائب نہیں ہوئی۔ کل جتنا وہ ڈری ہوئی تھی، رات ارشمان کی اپنائیت نے اسے احساس کروایا تھا کہ وہ کیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے۔ فنکشن کے بعد سلمیٰ بیگم کہنے لگی، جاؤ اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کے آؤ۔ ارشما اسے کمرے میں چھوڑنے آئی۔ ارشما کے ہاتھ کو نمل نے پکڑ لیا۔ بڑا مسکرا رہی ہو صبح سے، تمہیں پتہ ہے مجھے نا ارشمان سے۔ وہ ہنستے ہوئے کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ ہاں ہاں بتاؤ، مجھے محبت ہو گئی ہے۔ اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے بولی، اچھا ایک رات میں ہی محبت؟ ارشما آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں تمہیں پتہ ہے وہ مجھے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، تو بالکل مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے۔ صبح مجھے اتنی شرم آ رہی تھی۔ پاگل ایسی باتیں نہیں بولتے۔ ارشما نے اسے روکنا چاہا۔ یار میں بہت زیادہ خوش ہوں، بہت زیادہ، میرے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے۔ کوئی اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے کسی سے جتنی ارشمان مجھ سے کرتے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے مجھے بالکل یقین نہیں تھا۔ مجھے لگا تھا وہ غصہ کریں گے، ڈانٹیں گے، وہ کہیں گے تم نے ایسے کپڑے کیوں پہنے، تم نے یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، لیکن مجھے ان سے بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ میں کبھی ان سے دور نہیں جاؤں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ ہنستے ہوئے اسے بتا رہی تھی، اور باہر کھڑا ہوا ارشمان بس مسکرائے جا رہا تھا۔ ارشما کے جاتے ہی جب ارشمان کمرے میں داخل ہوا تو وہ بالکل لال سرخ ہوتی ارشمان کے پاس آئی۔ آپ کل مجھے کہہ رہے تھے نا آپ کو مجھ سے محبت ہے، مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بچوں کی طرح اسے بتا رہی تھی، میں باپ کے سامنے بچوں جیسی حرکتیں نہیں کروں گی، آپ مجھے ایسے ہی محبت کریں گے نا، بتائیں؟ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے لاڈ سے کہہ رہی تھی، اور ارشمان کو پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کسی میچور لڑکی سے زیادہ خوبصورت تو ایک شرارتی لڑکی ہوتی ہے، جو مرد کو ہنسنا، مسکرانا اور جینا سکھاتی ہے۔ اور شاید نمل کو بھی اس کے لیے ایسی ہی تھی۔ نہیں، میں میچور لڑکی نہیں چاہتا، مجھے تم پسند ہو، مجھے تمہاری بچوں جیسی حرکتیں پسند ہیں، اور مجھے تمہیں ڈانٹنا بھی پسند ہے۔ اس کے قریب ہوتا ہوا بولا، آپ کو پتہ ہے سب کہہ رہے تھے، میرے چہرے سے پتہ چل رہا ہے ارشمان مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتا رہی تھی، اچھا کس نے بولا ہے؟ وہ ساری کزنس کہہ رہی تھی، آنٹیاں بھی بول رہی تھی کہ نمل کا تو چہرہ بتا رہا ہے ارشمان اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، میرے چہرے پہ لکھا ہوا ہے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے پوچھ رہی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا، ہاں یہاں آپ کے چہرے پہ لکھا ہوا ہے۔ اس نے اپنے لب اس کی گال پہ، اس کی پیشانی پہ رکھے، یہاں بھی، یہاں بھی، یہاں بھی۔ اس کے بازو سے ہوتا ہاتھوں کی ہتھیلیوں تک آیا، اس کی ایک ایک انگلی پہ بوسہ دینے لگا، یہاں بھی۔ پوری نمل بتا رہی ہے کہ ارشمان اسے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے ارشمان کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ ارشمان آپ مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑنا، آپ ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا۔ جب آپ نے اس رات مجھے گھنڈوں سے بچایا، اس رات آپ کے سینے سے لگی تھی، مجھے اس وقت محسوس ہوا تھا آپ کبھی مجھے نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ میں جب تکلیف میں ہوں گی، مصیبت میں ہوں گی، تو آپ میرے پاس آ جائیں گے، اور دیکھیں آپ ایسے ہی میرے پاس آ گئے ہیں، مجھے کبھی تکلیف نہیں دیں گے۔
وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی، کل رات آپ نے مجھے بہت محبت دی ارشمان۔ وہ پاگل ہو رہی تھی اس کی محبت میں، اور وہ بس مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ آہستگی سے اس کے قریب ہوتے اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکاتے کہنے لگا، مجھے تم سے وفا چاہیے، محبت چاہیے نمل، تمہاری بچوں جیسی حرکتیں چاہیے۔ میں تمہیں بجھا ہوا نہیں دیکھتا، پتہ ہے میں ڈر گیا تھا جب میں نے تمہیں خاموش دیکھا، تمہیں بخار ہو گیا۔ تمہیں پتہ ہے سب کے جانے کے بعد سارا دن تمہارے کمرے میں بیٹھا رہا، تمہارا بخار چیک کرتا رہا۔ اس دن سب کو پتہ چل گیا تھا کہ میں نمل سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے باتیں کر رہے تھے اور زندگی انہیں دیکھ کے کہیں دور کھڑی مسکرا رہی تھی، اور وہ دونوں مکمل